ladies and gentlemen, to everyone, Assalamu alaikum ji, and very, very good afternoon to all of you. Thank you very much for giving me this opportunity to be here and witness this very august gathering and very important subject is being discussed here. And I was briefly told the pros and cons and all the deeds what this organization is have been doing for last many years. But before I just go further, I would just request two things here. ایک تو میں تمام اپنے کیمرہ مین ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں اگر میری جگہ پہ بیٹھ جائیں کیمروں کو سیٹ کر کے اگر بیٹھ جائیں چیئر لے لیں بیٹھ جائیں فکس کر دیں تو آئی ووڈ بی ریئلی گریٹفل. جزاک اللہ خیر, بڑی مہربانی. میری جگہ پہ بیٹھ جاؤ, جس کو ادھر جگہ نہیں ملے میری سیٹ خالی ہے ادھر یہاں پہ سامنے, یہاں بیٹھ سکتے ہو. اور یہ جو پیچھے حضرات کھڑے ہیں خواتین و حضرات, ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر کارنر میٹنگ ادھر والی اگر بند ہو جائے تھوڑی سی ادھر توجہ ہے, یا پھر وہاں اس کے باہر بھی جگہ ہے کارنر میٹنگ کرنے کے لیے. خواتین حضرات, health is a department of mine as a responsibility at this moment. They call it as a healthcare sector of Pakistan. This was a new subject almost 9 or 10 months ago when I was given this responsibility. Newly, not even just 1 year. So I didn't know what's the difference between, what's the definition of healthcare. To be very honest, I've been hearing it since ages, but I realized and learned what is the health care system is all about. And that is, to me, it starts from the space of a birth of a child, spacing in a birth, then providing clean drinking water to that family or the people, and then vaccination, and then other primary treatment of that particular human being, and then it comes to a tertiary care where we have got the big hospitals here in Pakistan, private and public both, and that's where people come and you treat the sick people, right? But unfortunately in Pakistan ہمارے یہاں چونکہ کیمراز ہیں, یہاں کے ہال کے باہر بھی آواز جا رہی ہے, I would like to speak in Urdu a bit تاکہ کہیں جہاں تک میری بات جا سکے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہمارے یہاں نظام رہا ہے کہ ہاسپٹلس بنا کر مریضوں کا انتظار کریں, اور وہ بھی ہاسپٹلس پرائمری ہیلتھ کیئر نہیں, بڑے ہاسپٹل, کیونکہ اس پہ اچھی تصویر آتی ہے اگلے دن منسٹر کی. آپ بڑے ہاسپٹل کا فیتہ کاٹیں گے تو اگلے دن اخبار میں بڑی لیڈ لگے گی, بہت بڑا فنکشن ہوگا, پروگرام ہوگا. رائٹ ناؤ دس کنٹری, ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ, میں کو ڈرا نہیں رہا, ہم ایٹ دا ورج آف کولیپس ہیں when it comes to an health care sector of Pakistan. کیوں میں کہہ رہا ہوں, آج آپ کسی بھی ہاسپٹل جائیں, پرائیویٹ اور پبلک بوتھ, آپ کو وہاں پر لوگوں کا ازدحام نظر آئے گا. there'll be army of people like all those sick patient. روزانہ کی بنیاد پر بڑے ہسپتالوں سے کال آتی ہے ایمرجنسی سے لوگوں کی کہ ہم 4 گھنٹے سے انتظار کر رہے ہیں, مسٹر صاحب کسی کو کہہ دیں کہ ہمارے مریض کو دیکھ لیں. یہ پبلک ہاسپٹل کی بات نہیں کر رہا, سرکاری اسپتالوں کی بات نہیں کر رہا, جہاں پر ہم لاکھوں روپے کی فیس دیتے ہیں, وہاں پر آپ کو 4 گھنٹے 5 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. وینٹیلیٹرز نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی فلاں کا مریض اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ کسی کو فون کر دیں کہ میرے مریض کو وینٹیلیٹر لگا دیں. یہ سچویشن ہے. کیوں؟ 25 کروڑ کی آبادی ہیں ہم کاغذوں پہ, 24 کروڑ ہم کاغذوں پہ, 25 کروڑ سے زیادہ ہے ہماری آبادی, اور 6.19 ملین babies we are delivering, we are producing every single year. 6.19 تقریباً 62 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوتی ہے ہمارے ہر سال, جو کہ ایک
نیوزی لینڈ کی آبادی سے زیادہ ہے ہر سال. نیوزی لینڈ از 5.8 ملین پیپل آل ٹوگیدر. ہم 6.19 ملین بیبیز ہمارے یہاں پیدائش ہے, جو کہ ایک نیا نیوزی لینڈ ہر سال ہم ایڈ کر رہے ہیں. نا اتنی بڑی پاپولیشن, اگر ہم اس پاپولیشن کا کوئی اگر 5% بھی ہر وقت بیمار رہے, تو آپ پاکستان کے ہر گلی پہ کے کونے پہ ہاسپٹل بنائیں, آپ کے ہاسپٹل جو ہے وہ اوور فلڈڈ ہو جائیں گے. تو پوائنٹ ہے اس کہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کووڈ میں کہ بی اٹ امریکہ اور یورپ اور یو کے اور چائنا اور انڈیا اور ٹرکی, یہ دیکھ لیا کہ ایک وقت میں اگر بہت سارے لوگ کسی بھی ملک میں بیمار پڑیں تو اس ملک کا کہ ہیلتھ کیئر کا نظام کولیپس ہو جاتا ہے. ابھی آپ کووڈ کو ایک لمحے کے لیے اپنے دماغ سے نکال دیں کہ کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے ہوا, لیکن جو ہوا وہ میں بتا رہا ہوں. ہم نے دیکھا کہ جب ایک وقت میں بہت سارے لوگ امریکہ میں بیمار پڑ گئے تو امریکہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس ہو گیا, یو کے کا ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس ہو گیا, یورپ کا ہیلتھ کیئر سسٹم کولیپس ہو گیا, چائنا کولیپس ہو گیا. کیا کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ گئے, تو اس جیسی سپر پاورز بھی جو ہے وہ سنبھال نہیں سکیں. پاکستان میں آج اگر آپ دیکھیں تو پینڈیمک نہیں ہے, بٹ وداؤٹ پینڈیمک ایک وقت میں بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں میں بیمار پڑ رہے ہیں ایک وقت میں, اور ہمارا جو پورا ہیلتھ کیئر کا نظام ہے وہ کولیپس ہو گیا ہے. اینڈ آئی کال دس ہیلتھ کیئر سسٹم, دس از اے نیشنل سیکورٹی ایشو آف پاکستان ایز ویل ایز دس از اے نیشنل اکانومک ایشو آف پاکستان. کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں جب کنٹریز کولیپس ہوئی ہیں تو آج بھی دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں وہ اکانومیکلی ریکور نہیں کر پائے آج تک, آج بھی ایشوز ہیں. ہمارے ہاں بھی پینڈیمک نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں اس ملک میں ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار, اور ہمارے ہاسپٹل جو ہے ویسے جاؤ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کوئی ابھی سیاسی جلسہ ختم ہوا ہے. ہزاروں لوگ آ رہے ہیں, ہزاروں لوگ جا رہے ہیں نکل کر واپس. جس ڈاکٹر کو ہم ڈاکٹرز کو بلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر چڑچڑا ہے, بات نہیں کرتا ٹھیک سے, دیکھ نہیں رہا, بات پوری نہیں کر رہا, 30 سے 35 مریضوں کو اس نے ایوریج دن میں دیکھنا ہے, وہ 350 لوگ دیکھتا ہے, 400 لوگوں کو دیکھتا ہے. تو کیسے وہ اپنی ایفیشنسی کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ اور ہم آن ٹاپ آف اٹ ہمارے یہاں ملک میں بڑے ہاسپٹل, ہماری جو ٹرشری کیئر کہلاتی ہے جگہ, یہ جو آپ کو بڑے ہاسپٹل نظر آتے ہیں, آغا خان اور لیاقت نیشنل اور جنا اسپتال اور سول اسپتال اور یہ ٹرشری کیئر ہے. 70% رپورٹس ہیں یا پیمز یا پولی کلینک, 70% مریض وہاں پر وہ ہے جس کو پہلی فرصت میں وہاں ہونا نہیں چاہیے. اس کو کسی پرائمری ہیلتھ کیئر میں جانا چاہیے تھا, اس کو کسی سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں جانا چاہیے. وہ کیوں جا رہا ہے آل دا وے ٹرشری کیئر میں؟ کیونکہ جب وہ اپنے گھر سے اس ہاسپٹل تک کا سفر شروع کرتا ہے تو اس کو درمیان رستے میں کوئی پرائمری ہیلتھ کیئر, کوئی سیکنڈری ہیلتھ کیئر نہیں مل رہا. تو ہی اینڈڈ اپ ہٹنگ دیٹ ٹرشری. کسی کا اگر سر پھٹ گیا ہے, دل کا اٹیک, ہارٹ اٹیک ہوا ہے, وہ بھی اس جگہ پہ ہے, اور کسی کو صرف سمپل بی پی چیک کرانا ہے وہ بھی اسی جگہ پہ ہے. تو ہم نے اپنے ٹرشری کیئر کو, چونکہ پرائمری اور سیکنڈری کیئر مسنگ ہے, تو ٹرشری کیئر ہمارا اوور لوڈڈ ہو گیا. تو اٹس اے کیوس رائٹ ناؤ. آج ہم دنیا میں نمبر 1 کنٹری ہے ہیپیٹائٹس سی کے مریضوں کے. آج ہم دنیا میں 2nd اور 3rd نمبر پہ آتے ہیں شوگر کے پیشنٹ, ڈائبیٹک میں. آج ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. ہم 11,000 ماؤں کو, ایکسکیوز مائی ٹون اینڈ مائی پروناؤنسیشن تھوڑی سی جو ہے اگر آپ کو بری لگے کسی کو بھی, کہ ہم 11,000 مائیں مارتے ہیں ہر سال.
کس کام میں؟ کسی بیماری میں نہیں، پریگننسی کے دوران. دنیا میں پریگننسی از ناٹ اے ڈیزیز. ہم 11,000 مائیں ہر سال، کین یو امیجن 11,000 لاشیں؟ ذرا امیجن کریں. کوئی سانحہ ہو جائے ملک میں، کوئی بلاسٹ ہو جائے انفارچونیٹ، کوئی ٹیررسٹ ایکٹ ہو جائے، کوئی دیوار گر جائے، کوئی چھت گر جائے، 30 35 50 70 لوگ ملک میں جن کی جانیں چلی جاتی ہیں. وہ ٹی وی پہ اس کی خبر چلتی ہے، پورا ملک اداس ہوتا ہے، سوگ مناتا ہے. 2 دن آپ صحیح رہ نہیں سکتے. 35 40 50 لوگوں پہ تو ہمیں افسوس صرف انہی کا جو گولی سے مرے، جو بم دھماکے میں مرے. خاموشی سے ہم 11,000 ماؤں کو دفناتے ہر سال. میرا بس چلے ان کو اکیلے اکیلے الگ الگ میں دفنانے نہ دوں، جمع کروں کسی سال بھر کی ڈیڈ باڈیز کو، اور کسی ایک جگہ 11,000 ماؤں کو. بھائی ہم نے پریگننسی میں مارا ہے، جو کہ ڈیزیز دنیا میں اس کا ریشو 0.1% نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے اگر 11,000 مائیں مر رہی ہیں تو کہیں جو ہے وہ 5,000 مر رہی ہوں گی، یا کہیں جو ہے وہ 1,000 مر رہی ہوں گی، کہیں 100 بھی نہیں مر رہی. ہر 10,000 پریگننسی پہ ہم 400 ماؤں کو مار رہے ہیں. اس لیے ہمیں برتھ کنٹرول، ہمیں وقفہ ضروری ہے. یہ عین دینی معاملہ ہے. میں کہیں سے بھی اس کو رسک سے نہیں جوڑ رہا. اور یہ آپ کے سی ایس آر کی ہی بات ہے. آپ جو سی ایس آر کر رہے ہیں، آپ جو سوشل سروسز کر رہے ہیں، وہ آپ معاشرے کے اس طبقے کو ایڈریس کر رہے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ لیس پریویلیج لوگ ہیں، یا جن کو سرکار یا ریاست سروسز نہیں دے پائی ہے. لیکن آپ اپنی سی ایس آر سے کتنے معاشرے کے کتنے حصے کو ٹھیک کریں گے؟ فیکٹری ہے ایک جہاں سے چیزیں نکلتی چلی جا رہی ہیں برائی، اور آپ جو ہے وہ اس کو ایڈریس کریں گے شیلف پہ جا کر. تو فیکٹری اگر آپ نے برائی کی فیکٹری بننے کی تو کتنے سی ایس آر کا کام کریں گے آپ؟ جی کتنے سوشل ورک کریں گے آپ؟ کتنے پیسے لگائیں گے؟ سو ناؤ تو اب ہم جب اس کی بات کرتے ہیں، سوری ٹائم ہے ہمارے پاس بات کریں، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو آپ دین میں مداخلت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس کو رزق سے نہیں جوڑ رہے. انسان کی پیدائش کو، انسان کو صرف رزق سے نہیں جوڑ رہے. لیکن وہی ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. اگر ایک عورت میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فردر بچے پروڈیوس کرے تو اس کی جان نہ لی جائے. اس کی پوری دنیا بھر کے علماء نے اور انسٹیٹیوشن نے اس پہ فتوے دے رکھے ہیں. اس انسان کی جان بچانا ضروری ہے. جیسے امیجن کریں گھر سے ایک ماں مر جاتی ہے، اس چھوٹے جو پہلے پیدا ہوئے اس فیملی کا کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں اس کا؟ پھر کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ تو ایک بات ہے. پھر دین ہیلتھ کیئر ہمارا تو نظام سک کیئر کا، ہم وی آر ناٹ این ہیلتھ کیئر کنٹری. نہیں، ہیلتھ کیئر تو جیسے میں نے کہا کہ انسان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہے. ہم تو ہمارا پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ ملک کا، وہ مریض پیدا کر رہا ہے، بنانے کی فیکٹری ہے. پینے کے پانی سے لے کر بچوں کی پیدائش سے لے کر پھر بچے پیدا ہو گئے، اب ہم ٹیکے لگانے جا رہے ہیں. 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگاتی ہے سرکار. اب جب آپ ٹیکے لگانے دروازوں پہ جا رہے ہیں فری آف کاسٹ، تو آپ یہودی ایجنٹ ہو گئے کہ یہودیوں کی سازش ہے یہ، آپ کے منہ پر دروازہ بند کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دس ایٹیٹیوڈ. وی ہیو ٹو ریئلی یہ اس پہ سی ایس آر کے جو فنڈز ہیں نا، وہ دوا دینے کے بجائے اس دوا لینے والے انسان کو مریض بننے سے بچانے کے لیے لگایا جانا چاہیے. سر مصروف ہیں فون پہ آرگنائزر ہمارے، آپ سے مخاطب، آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ، آپ میری سن ہی نہیں رہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ
آپ کی اس جو جد و جہد ہے, آئی ایم ناٹ ڈی موٹیویٹنگ یو, خدا نخواستہ, اور کوئی صرف آپ کو ایک فروٹ آف تھاٹ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں پریونشن سے زیادہ کیور پہ بھی, ہمیں کیور سے زیادہ پریونشن کے اوپر بھی سوچنا چاہیے, کازز پہ سوچنا چاہیے, اس پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. ہمیں انسانوں کے دماغ پر کام کرنے کے لیے کچھ پیسے لگانے چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کسی کو بیمار پڑنے کے بعد اس کا انتظار کریں ہسپتال میں اپنے فنڈ کو لگانے کے لیے. آپ اس کی ریورس انجینئرنگ کر کے اس دماغ پہ کام کریں کہ وہ بیمار پڑ کے ہسپتال آئے نا. اور یہ دس از واٹ آئی لرن ان لاسٹ, کہ یہ ہیلتھ کیئر از ناٹ جسٹ دی ریسپانسبلٹی آف دی ہیلتھ منسٹر. ہیلتھ منسٹر تو بھائی آپ کو ہسپتال بنا کر مریضوں کو وہ تو سک کیئر کر رہا ہے. جو ایک 25 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی پلانا ہے, وہ تو کسی کونسلر نے دینا ہے, کسی لوکل گورنمنٹ نے دینا ہے, وہ تو کسی UC چیئرمین نے دینا ہے, وہ تو ہیلتھ منسٹر نے دینا. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں, ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ 68% ڈیزیز آر دی واٹر بورن ڈیزیز, کہ اگر ہم ملک میں صاف پینے کا پانی پی لیں صرف, تو ہمارے ہاسپٹل سے جو 70% لوڈ کم ہو جائے. تو یہ تو ہیلتھ منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. تو ایز اے نیشن, اور ہم بھی جو ہے وہ پولیٹیشینز کو اس طرح گیج کرتے ہیں کہ اس نے کتنے ہسپتال بنائے, اس نے کتنے مریض بننے سے بچائے, یہ کہیں کاؤنٹ نہیں ہو رہا. تو چونکہ سوشل پریشر بھی ہاسپٹل پہ دیکھ کے تالی بجانے پہ, تو ہاسپٹل بنائے جا رہے ہیں, برکس اینڈ مارٹر کا کام کیے جا رہے ہیں, اور لوگ اس کو اپنی خوبیاں بتاتے چلے جا رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ پوچھا جائے جو ہے وہ حکومت وقت سے, منسٹر سے, پروونشل منسٹر سے, کہ آپ نے اپنے پولیٹیکل, کہ آپ نے ہمارے لیے, ہمیں مریض بننے سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے. مریض بن کر ہسپتال میں جا کر میں نے کوئی 100 بیڈڈ ہاسپٹل بنا لیا ہے, ناٹ اے بگ ڈیل. کتنے بنائیں گے؟ 25 کروڑ کی آبادی ہے, 60-62 لاکھ ہر سال پیدا ہو رہے ہیں, تو ہاسپٹل تو پہلے جس دن ہاسپٹل نیا کھلے گا اس دن جو ہے وہ بھر جائے گا. وہ کسی کو 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز دیں, کسی ہاسپٹل میں کہیں بیمار پڑو ذرا, کیونکہ جو ہے وہ آگے لگژریس قسم کی جو ہے ٹریٹمنٹ ہے, پڑے گا کوئی بیمار؟ تو دنیا نے, دس از ناٹ سم تھنگ نیو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, دنیا نے اس گر کو سمجھ لیا کہ نہیں بھائی, ہمیں جو ہے ہم ہاسپٹلز اور ریمیڈیز کر کے جو ہے وہ خود کو, ہم نے پریونشن, سعودی عرب جو ہے وہ 47 ویکسینز لگاتا ہے 47 بیماریوں سے بچنے کے لیے, ہم 13 لگاتے ہیں. اس 47 دنیا جو آج سے کہتے ہیں 15 سالوں کے بعد کوئی کینسر میں نہیں مرے گا. کیسے نہیں مرے گا؟ کیونکہ کینسر کی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, اس کے ٹرائل چل رہے ہیں, جو لگا لے گا اس کو کینسر نہیں ہوگا. لیکن جب دنیا میں لوگ کینسر سے مرنا بند ہو جائیں گے, ہمارے یہاں بھی مر رہے ہوں گے. آپ جب ویکسین لگانے جائیں گے فری میں, تو کہیں گے کہ یہودیوں کی سازش ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہے. ہم پولیو کے قطرے دنیا میں ہم واحد 2 ملک رہ گئے, افغانستان اور پاکستان. آدھی دنیا سے زیادہ جو ہے وہ جہاں جاتا ہوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن پہ یا کہیں اور, تو پاکستان کے منسٹر کو پولیو والے ملک سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے کہ 2 ملک ہیں, افغانستان اور پاکستان, یہ ان کا منسٹر ہے. آج ہمارے ہاں چیلنج ہے بھائی بہت بڑا. یہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی, وہ کہتے ہیں کچھ طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہماری فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی اس سے. وہ کہاں رک رہی ہے بھائی فرٹیلٹی ریٹ, الٹا اثر کر رہی ہے. تو کہاں کم ہوئے ہیں بھائی؟ ہم دنیا میں سب سے فاسٹسٹ گروئنگ نیشن ہے. اور brother sitting here from Indonesia, His Excellency, we are going to surpass you in 2030. We are going to be from 6th to 5th largest country in 2030. And you are going to be the 6th one. We are going to be the 5th one. So in this manner, we are like moving in a rocket speed. So ladies and gentlemen, all I'm trying to just there are many things I can go on and on, but just to conclude and summarize this whole thing, that look, healthcare is the responsibility of each and every soul
It's not the government's responsibility. میں آپ کو آ کے قطرے نہیں پلا سکتا. آپ کے بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لیے صرف ایڈ چلا سکتا ہوں, آپ کو انفارم کر سکتا ہوں, آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں, آپ کو روک نہیں سکتا. میں آ کر آپ کو جو ہے وہ آپ کو جا کر 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگوانے ہیں تاکہ 13 بیماریوں سے تو آپ بچیں. آپ کو اپنے کونسلروں پہ, اپنے لوکلز کے اوپر جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کی, ہائیجین کی بات کرنی. تو یس گورنمنٹ, میں نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹ نے بڑا اپنا آئیڈیل کام کر رکھا ہے, نہیں, گورنمنٹ نے کہ بہت ساری ڈیفیشنسی, ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے, کیا ہے ہمارے پاس. ابھی جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ ہم چونکہ ویکسین از این امپورٹنٹ تھنگ, ہم نے دیکھا کہ بھائی تو 13 ویکسین ہم ابھی امپورٹ کرتے ہیں. دا کاسٹ آف دیز ویکسین ابھی ہمیں 49% دیز ویکسینز آر فنڈیڈ بائی انٹرنیشنل پارٹنرز and 51% is being paid by us, by the government of Pakistan and Punjab government. But by 2030, this 49% support is going to be graduated, going to be zero. So by then, by 2030, entire amount of those vaccine would be paid by the government, from the government's pocket. And then today, if this is like $450 million to $500 million cost today, by then by 2030 we will have to, government of Pakistan, whoever will be in charge, will have to pay for $1.2 billion from its own pocket. Just imagine, in this fragile economic condition where the demand is almost none for vaccine in the common minds and hearts of a common Pakistani, at that times of government, would they be able to pay $1.2 billion to bring those vaccines which people refuse? No. And if they don't do it, and there will be no pressure on them as well, social pressure, that no public demand, so then what will happen? 2 سالوں تک اگر آپ یہ ویکسین نہیں لگائیں گے تو آپ کے ہسپتال پھر جو ہے وہ فلڈڈ ہوں گے, پھر جو ہے بیماریوں سے. یہ جو 13 بیماریوں میں بھی بیمار نہیں پڑتے, وہ 13 بیماریوں میں بیمار پڑ کے اس کا پریشر آپ کے ہسپتالوں, آپ کے روڈوں پر بیڈ لگے ہوں گے, پھر سڑکوں پر. آج خبر نہیں آتی اخباروں میں کہ فلاں ماں نے جو ہے وہ اپنا, ان کی ڈلیوری جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ رکشے میں ہو گئی اور فٹ پاتھ پہ ہو گئی اور ہاسپٹل کے جو ہے وہ فلور پہ ہو گئی آج, اور ساری خبریں ہمارے پاس نہیں آتی. تو جسٹ امیجن کہ جو ہماری جیو پولیٹیکل کنڈیشن ہے, ریجنل, جو ہمارے ایکسٹرنل حالات ہیں, کوئی خدا نہ خواستہ چیلنج آ گیا, کوئی خدا نہ خواستہ مسائل ہو گئے, تو بھائی فوج آ کے ٹیکے تو نہیں لگائے گی, پانی تو نہیں پلائے گی. فوج نے تو اپنا کام کر رکھا ہے, اگر وہ ایکسٹرنلی لڑتے ہیں اور لڑیں گے اور پروف کر دیا ہے, لیکن ہماری اپنی انٹرنل مینجمنٹ کیا ہے؟ ہمارے آج نظام ہی نہیں ہے. گاڈ فوربڈ, خدا نہ خواستہ پاکستان آج وہ جو میکنزم ہے جو کہ ایک ڈور اسٹیپ پہ گڈ گورننس لے کر جانا ہے, وہ ہمارے مسنگ ہے, وچ از لوکل گورنمنٹ. ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں ڈیولوشن ہی نہیں ہے. ایک وزیر اعظم, 4 وزراء اعلیٰ, وہ ساری پاکستان کی ویلتھ, پاور اور اتھارٹی کے ذمہ دار ہیں. ہمارے یہاں ابھی ہم نے اپنے نیبرز میں دیکھا کتنے بڑے چیلنج پہ, آپ دیکھیں ان کا جو سول انفراسٹرکچر ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے وہ انٹیکٹ ہے. فائر بریگیڈ آگ بجھانے جا رہی ہے, لوگوں کو پانی مل رہا ہے, ہاسپٹل کام کر رہے ہیں, اسکول میں لوگ جا رہے ہیں, سڑکیں کچرا اٹھ رہا ہے. آج ہمارے کچرا اٹھانے سے لے کر, پینے کے پانی سے لے کر, سیوریج کے نظام سے لے کر, ساری رسپانسبلٹی, اتھارٹی اور پیسہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. 4 وزراء اعلیٰ ہیں پاکستان میں, ایک کراچی میں ہیں, ایک پشاور میں ہیں, ایک کوئٹہ میں ہیں اور ایک لاہور میں ہیں. یہ 4 شہروں میں ہیں. شہر آپ کے 400 ہیں, گاؤں آپ کے 4000 ہیں. تو آپ جب ایٹ دا ٹائم, یہ تو میں کرائسس کی عام حالات میں بھی how would that be possible کہ آپ اپنی تمام گڈ گورننس آپ ایچ اینڈ ایوری ڈور اسٹیپ پہ لے کے جا سکیں. لوگوں نے ڈیوالو کر رکھا ہے. یہ ہماری میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, میں صرف کیس اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں.
ہم نے خبر پڑھی اخبار میں کہ جنگ سے پہلے ہمارے پڑوسی ملک نے اپنا جنگی نظام ڈی سینٹرلائز کر دیا کہ اگر ہم پر حملہ ہو جائے تو الگ الگ کمانڈرز جو ہیں الگ الگ کارروائیاں شروع کر دیں. ہم نے دیکھا نہیں دیکھا یہ میں جنگی حکمت عملی کی بات کر رہا ہوں. یہ میں صرف اور صرف وہ جو رپورٹ ہو رہی ہے اس کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں کہ they knew that at the time of crisis there will be no central command, so they need a delegation of power, so they were told before that war. یہ تو میں آپ کو لیکن leave aside about of all this war thing. بھائی جنگ میں پینے کا پانی نہیں پیئیں گے آپ, جنگ میں کچرا نہیں اٹھے گا, جنگ میں سول ڈیفنس کام نہیں کرے گی. ہمیں دنیا نے تو اس کو 300 سال پہلے ڈیوالو کر دیا ہے اور ہم آج تک اس کے اوپر جو ہے وہ ناگ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کسی کی, یہ نیسیسٹی ہے, ورنہ ہمیں باہر سے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ تمام, اتنی زبردست گیدرنگ ہے, جب آپ اپنی تھنکنگ اور پلاننگ کریں تو فور گاڈ سیک آپ بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں. ہمارا کہنا شاید بائسنس آ جائے, کہیں گے پولیٹیکل اینگلنگ کر رہا ہے یہ, یا کوئی اور الزام لگ جائے ہم پر. آپ کا کہنا, آپ کی بات کرنا, آپ کا اس پہ ایمفیسائز کرنا, آپ لوگوں کا اس معاشرے میں اس کو بات کرنا, وہ پولیٹیکل اینگلنگ نہیں ہوگی. اور میں کسی بھی بائسنس سے ہٹ کر میں صرف یا تو مجھے اس کی کوئی کاؤنٹر ڈیفینیشن دے دے, یا پھر اس بات کو جلد سے جلد اس ملک کے لوگوں کو, نظام کو, ریاست کو ماننا پڑے گی, ورنہ یہ نظام نہیں چل رہا. آپ آسمان سے فرشتے بھی لا کر بٹھا دیں گے, اس نظام کے تحت وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو جب آپ اپنی انویسٹمنٹ کی, آپ اس سوسائٹی کے لیے پیسے نکال کر آپ جب کرتے ہیں تو اس کو جڑ سے ختم, صرف آپ اگر اپنی بیلنس شیٹس پر سال کے آخر میں یہاں پر بیٹھ کر یہ اسکرین چل رہی ہے کہ ہم نے اس سال اتنے کروڑ روپے خرچ کر کے اتنے مریضوں کا علاج کیا, اتنے لوگوں کو پڑھایا. Have those activities, yes, fair enough, there will be rounds of applause for that, but have we reduced that problem even a single person from the core? The answer would be no. آپ جتنے مریض ٹریٹ کر رہے ہیں آپ اس سے زیادہ مریض بنا رہے ہیں. تو آیا کہ ہمیں یہ وہ مریض ٹریٹ کرنے پہ بالکل کریں, پہ ہمیں توجہ ہماری زیادہ ہونی چاہیے. یہ ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں انسانوں کو مریض بننے سے بچائیں کیسے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تھینک یو سو ویری مچ فار دس پیشنس ہیئرنگ. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. تھینک یو.